اعلی حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پیارے دوستو، نبی کی آل کے بارے میں بھی امام احمد رضا لکھ گئے، جو میں نے ابھی شعر پڑھا تھا۔ یہ حضرات محترم قریب ہے، رمضان شریف بھی قریب ہے، شب برات بھی قریب ہے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں رجب المرجب کا مہینہ ہے، جس کو ہماری عوام ہمارا معاشرہ کنڈوں کے مہینے سے کنڈوں کے مہینے کے نام سے جانتی ہے کہ یہ کنڈوں کا مہینہ آ گیا۔ بہرحال جان دیا، اللہ کا شکر ہے۔ اس میں کس کی فاتحہ لگتی ہے؟ نبی کی اولادوں میں سے، یہ نبی کی اولادوں میں سے اولاد ہیں جن کا نام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، بڑے ہی ایماندار تقویدار، اور تقویدار کیوں نہ ہو یار، جن کی دادی کی دادی یعنی سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہو، تو ان کی پوتوں کا کیا مقام ہو۔ ارے جو سیدہ فاطمہ کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور امام حسن امام حسین کے بارے میں فرمایا کہ میرے یہ نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، انہیں کی تو اولاد میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ لیکن آج ہم خالی ہمیں کنڈے پر نہیں جانا کہ ہمیں کنڈے کرنے ہیں، یہ کنڈے کیسے، کنڈے کرنا کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، یہ وہ طرح طرح کی باتیں عوام میں آتی رہتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ یاد رکھیں پیارے، میدان محشر میں یہ سوال و جواب نہیں ہوں گے، تم سے سوال نہیں ہوں گے کہ تم نے بڑی گاڑی میں شریک کری تھی یا نہیں کری تھی، یا اعلیٰ حضرت میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے، یا مخدوم سمنا رضی اللہ عنہ کے کل میں گئے تھے یا نہیں گئے تھے، یا خواجہ کی چھٹی کری تھی یا نہیں کری تھی، یا تم نے کنڈے کرے تھے یا نہ کرے تھے، یا تم نے شب برات میں حلوہ بنایا تھا یا نہیں، یہ سوال نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تمہارے اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اگر سوال ہوگا تو وہ سب سے پہلے سوال نماز کا۔ تو جس چیز کا ہم سے سوال ہوگا ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ بچہ جب پیپر دینے کے لیے جاتا ہے، مان لیجیے اس کا وگیان کا پیپر ہے تو وہ انگلش کا یاد کیوں کرے گا، یا وگیان کا پیپر ہے وہ انگلش کا یاد کیوں کرے گا، یا انگلش کا پیپر ہے تو وہ وگیان کی کاپی یاد کیوں کرے گا۔ وگیان کا پیپر ہے تو وہ وگیان کی کتاب کو یاد کرے گا، انگلش کا پیپر ہے تو وہ انگلش کی کتاب یاد کرے گا، ہندی کا پیپر ہے تو وہ ہندی کی کتاب یاد کرے گا۔ اللہ اکبر، اگر اس کا سبجیکٹ اردو کا ہے وہ اردو یاد کرے گا۔ حفظ والے کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو خالی قرآن تلاوت کر کے یاد کر کے سنانا ہے، وہ قرآن یاد کرائے گا تو قرآن ہی تو سنائے گا۔ اس نے قرآن یاد کیا ہے، اب کوئی پوچھنے لگے بھائی بخاری شریف سنا دے، کیسے سنا سکتا ہے، یا کوئی بخاری شریف پڑھا ہوا ہو، کوئی حافظ قرآن نہ ہو، اگر عالم ہو وہ بخاری شریف یاد کر کے لایا ہو، وہ حدیث یاد کر کے لایا ہو، وہ اس کے ذہن میں ہو، وہ اس کے دل کی تختی پر لکھی ہو، ہم اس سے کہہ دیں کہ بھائی تو قرآن سنا دے، اتنا پارا سنا دے، وہ نہیں سنا سکتا۔ جس کی جو بچہ تیاری کرتا ہے وہی سنا سکتا ہے۔ پتہ چلا نہ ہم سے چھٹی کا سوال ہوگا نہ بڑی 11ویں کا سوال ہوگا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کنڈے کی فاتحہ کیوں نہیں لگوائے۔ ہم اس کی تیاری نہ کریں، ہم اس کی تیاری کریں۔ اس تیاری کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میدان محشر میں سب سے پہلے سوال ہوگا تو وہ نماز کا سوال ہوگا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرماتے نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ آج ہم نماز پڑھنے تیار نہیں اور کنڈے کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر پیسے بھی نہیں ہے نا تو ادھار لے کے کر جائیے کنڈے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، پھر بھی کنڈے کرے گا۔ اور خالی کنڈے بھی نہیں کر رہا، یہ دوستوں کی دعوت کرتا۔ آنکھیں کھولو میرے بھائیوں، آنکھیں کھولو،
کوئی سچی بات کہہ دیتا تو ہمیں کڑوی لگتی ہے. میں منع کر رہا ہوں کہ فاتحہ ضروری نہیں ہے تو کوئی یہ سمجھے گا پتہ نہیں اس کے معاملہ کیا ہو گیا کہ یہ دیوبندی تو نہیں ہو گیا. نہیں، فاتحہ دیوبندی میں شامل نہیں ہے. ہاتھ تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں اور ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتے ہیں، لیکن مانگنے کا طریقہ الگ الگ ہے. تم سمجھو کہ میں غلط نہیں ہوں، سچی بات بتا رہا ہوں. جس چیز کا ہم سوال ہی نہیں ہوگا تو ہم اس کام کو کیوں کریں؟ لیکن ناجائز و حرام نہیں بتا رہا ہوں، کر لو تو اچھا ہے، نفلی ہے. لیکن ان کی نام کی، کن کے نام کی؟ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام کی فاتحہ کرنے سے پہلے کان کھول کر سن لو مسلمانوں، ہمیں سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اس کے بعد میں نفلی عبادت کرنی ہے. پہلے ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بننا ہے. پہلے ہمیں سچے نمازی بننا ہے، اس کے بعد میں نفلی عبادت کرنی ہے. آج ہم نے نفلی عبادت میں اتنے مشغول ہوئے، ہم نے پڑھنے کو چھوڑ دیا. یاد رکھنا پیارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اگر میدان محشر میں یہ پوچھ لیا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میرے نام پہ تم فاتحہ کرنا، تو کیا جواب؟ میں نے بتایا نا، یہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ایسے چشم و چراغ ہیں، ان کے گھر کے چراغ ہیں. اگر یہ ناراض ہو گئے وہ ان کے اوپر جاتے رہو. امام زین العابدین ناراض ہو گئے، امام حسن ناراض ہو گئے، امام حسین ناراض ہو گئے، سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی، مولا علی ناراض ہو گئے، تو یقین جاننا ہمارے اور تمہارے نبی بھی ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہماری بخشش نہیں کرے. اگر خود کو یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کرو، اپنے بچوں کو عاشق رسول بناؤ، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ. قسم خدا کی تم اپنے بچوں کو نمازی بنا دو گے، عاشق رسول بنا دو گے، تمہارا بچہ مسجد میں جائے گا تو بستی میں کہنے والا یہ کہے گا یہ کوئی ایسے کا عاشق نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کا عاشق ہے، پکا سچا عاشق ہے. وہ اس خاندان میں ایک دو نہیں بلکہ بچہ نمازی. ایسا کردار اپنائیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر فاتحہ کرنے والوں یاد رکھو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں زندگی دی ہے. اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو. قسم خدا کی اگر تم نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا تو اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں جنت عطا فرما. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم نمازوں کی پابندی ہمارے پاس. نماز ہم پڑھتے نہیں، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا، ہم نفلی عبادت میں جا رہے ہیں. اور رہی بات کونڈے کرنے کی کہ کونڈے کرنا کیسا ہے، جو گھر میں کھانا بنا ہے اس پہ تم فاتحہ ہو جائیں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کرو، اس کے بعد میں فاتحہ. کیا ہی اچھا ہوگا کہ 5 وقت کے تم نمازی بن جاؤ. 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما. تو میں یہ مانتا ہوں کہ تم فاتحہ سے بہتر یہ ہے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے. اس سے بڑا ذریعہ، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے. فاتحہ سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں کی توبہ کر لو، تو تمہاری نمازیں چھوٹی ہیں ان قضا نمازوں کو پوری کر لو اور عہد کر لو، یا اللہ یہ زندگی جب تک رہے گی تیری عبادت کرتا رہوں گا. کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے اور ان کے خاندان والے بھی خوش ہو جائیں گے. ہم چاہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں. اگر تمہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ خوش کرنا ہے تو تم نمازوں کی پابندی کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے، امام باقر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، امام زین العابدین بھی خوش ہو جائیں گے، امام حسین بھی خوش ہو جائیں گے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے، مولا علی بھی خوش ہو جائیں گے. اور اسی آل کے بارے میں اللہ کے نبی کی آل کے بارے میں اعلی حضرت فرماتے ہیں تیری تسلیم پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.